السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر کئی دنوں سے چھائے ہوئے بے یقینی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور سینیٹر اسحاق ڈار کا مشن امپاسبل پاسبل ہو گیا ہے۔ یہ کون سا مشن تھا، کیسے پاسبل ہوا ہے اور اسلام آباد کے اندر آج کون سی 5 اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بیچ میں کیا خفیہ گفتگو ہوئی ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ گزشتہ کافی دنوں سے پاکستان کے اندر مجموعی طور پر، عمومی طور پر اور بالخصوص اسلام آباد کے اندر ایک سیاسی بے یقینی کی فضا تھی۔ بہت ساری سرگوشیاں تھیں، افواہوں کا بہت زیادہ زور تھا۔ پہلے تو یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جی آرمی چیف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اگرچہ کہ آرمی چیف کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اپنے وقت پر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یار لوگ تو باز نہیں آتے۔ اور پھر ایسی بھی خبریں آئیں، بلکہ خبریں کیا آئیں، DGI نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے تو ان کو تایات ایکسٹینشن کی بھی آفر کی تھی۔ تو بہرحال ایسی فضا ایک بنی ہوئی تھی پاکستان کے اندر اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر نام لیے جا رہے تھے بہت سارے فوجی افسران کے جو جرنیل تھے، جن کو جو سینئر ہیں اس میرٹ لسٹ کے اندر جو کہ بننی ہے اور اسمبلی آنی ہے یہاں پر، تو اس حوالے سے بہت ساری چہم و گوئیاں اور تھی۔ کہیں پتہ چلا تھا جی فلاں پہ فلاں نہیں مان رہا، فلاں پر فلاں نہیں مان رہا۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ شروع کر رکھا تھا اور انہوں نے کافی عرصے سے آرمی چیف کو تعیناتی کو متنازع بنانے کی اور مسلسل کوششیں کر تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ جی اس وجہ سے فلانا آرمی چیف نواز شریف لگانا چاہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف اس وجہ سے فلانا لگانا چاہتا ہے، اس طرح کا لگنا چاہیے، اس طرح کا نہیں لگنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جو صدر عارف علوی ہیں جو کہ ملک کے آئینی طور پہ ریاست کے سربراہ ہیں، ان سے ایک پارٹی کارکن کی طرح کام لیا جاتا رہا اور ان کے ذریعے عمران خان صاحب نے بڑے ترلے کروائے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن کوئی بات بنی نہیں۔ عارف علوی صاحب نے بھی پورا زور لگایا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جناب آئین کو ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ نہیں دیتا۔ عمران خان صاحب کا ریکارڈ بھی چاہیے، جو بھی بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اسپیکر ہو، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ صدر ہو، وہ پھر آئین شان ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ عمران خان کے کہنے پہ چلتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب ہو گئے ہیں ناکام، اگرچہ کہ انہوں نے اپنا جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اس کے بظاہر وہ جو مرضی کہتے رہے کہ یہ حقیقی آزادی ہے یا غلامی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، دراصل وہ آرمی چیف کی تعیناتی پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ اور ہمیں تو اس چیز کا اندازہ تھا، اتنا عرصہ ہمیں جرنلزم کرتے ہوئے ہو گیا کہ اس طرح کی جو کوششیں ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ لیکن خان صاحب کو تو شاید کوئی غلط فہمی ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے ان کو ہو، لیکن وہ اگر کوئی غلط فہمی تھی بھی تو وہ آج کی تاریخ سے پہلے ان کی بھی ختم ہو گئی۔ اور وہ جو لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا وہ پنڈی پہنچ کر ہی نہیں دے رہا۔ پہلے وہ کہتے تھے اسلام آباد آئیں گے، پھر انہوں نے گزشتہ چند روز سے پنڈی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ لانگ مارچ لاہور سے نکلتا ہے، کبھی شادرے رک جاتا ہے، کبھی گکھڑ رک جاتا ہے، کبھی وزیر آباد چلا جاتا ہے، کبھی سیالکوٹ چلا جاتا ہے، کبھی جانگ چنی روڈ کی طرف نکل جاتا ہے، پھر وہ GT روڈ پہ آ جاتا ہے، پھر گجرات آتا ہے، ادھر سے منڈی پہ وہ دن چلا جاتا ہے، پھر وہ گجر خان پہنچا اور گجر خان سے پھر وہ چکوال پہنچ گیا۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جس وقت اسمبلی موو ہو جاتا ہے این اس وقت وہ راولپنڈی میں موجود ہوں اور اسلام آباد میں موجود، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ نکلیں گے کہ جناب وہ دباؤ ڈال کے اپنی تمام تر جو ہے وہ چیزیں منوا لیں گے، جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اگر لوگوں کے دباؤ کے اوپر اگر ریاستوں کے فیصلے ہونے ہوتے تو وہ پھر ریاستیں تو نہیں چل سکتی، پھر تو وہ جس کے پاس بندے زیادہ ہیں وہی کام ہوگا۔ لیکن بہرحال خان صاحب کی ایک ایفرٹ تھی، لیکن اب دن بدن اس لانگ مارچ کی جو ہے وہ زور اس کا کم ہوتا رہا۔ ہم اپنے پروگرامز میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے کہ جناب وہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں اس کا زور کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ زور کم ہوتے ہوتے اب کافی حد تک کم ہو گیا۔ آج تو خان صاحب نے حد ہی کر دی ہوئی، انہوں نے اپنے پارٹی کے سینیٹر سے کہا کہ جناب 2 کروڑ روپے سارے دو، ہم نے انہیں لانگ مارچ کو کامیاب بنانا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں وہ اپنا لانگ مارچ کیسے کامیاب کرتے ہیں۔ فی الحال اس کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے، اور جو عمران خان صاحب نے ایک پلان بنایا ہوا تھا، وہ بہت ساری تفصیلات اس کی پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ان کا یہ پلان تھا کہ جب سمری آئے گی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اور وہ وزیر اعظم کی طرف سے جب صدر کو اس کی ایڈوائس جائے گی تو صدر صاحب اس کو ایڈوائس پر دستخط کرنے کے بجائے اس کو لٹکا لیں گے۔ اس کی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ جب صدر صاحب نے ایڈوائس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں تو ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی جناب جو ہی ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری تھے انہوں نے وہ غیر آئینی اقدام کیا
اور وہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ مسترد کی اور اگلے 10 منٹ کے اندر اندر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے اسمبلی توڑ دی. جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہوتا عارف علوی صاحب ایسے کوئک ہو جاتے ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ وزیر اعظم دوسرا بن جاتا ہے شہباز شریف, تو وہ حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا پھر وہ کبھی گورنر کی اسمبلی روک لیتے ہیں, کبھی وہ وزراء سے حلف لینے سے انکار کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں بیمار ہوں, کبھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں, میں اس کو روکوں گا. اصل میں آئین کے تحت صدر کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کو ریجیکٹ کر سکے. اگر وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر اندر اس کے اوپر دستخط نہیں بھی کرتے تب بھی وہ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک سے کہتے ہیں نا کہ گند ڈالنے والی یا وہ مطلب پچ خراب کرنے والی بات ہے, وہ تو خان صاحب نے پورا پلان بنا رکھا تھا. اور خان صاحب کے اس پلان کے بھی 2 حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی روک لیں گے. اب آرمی چیف اتنا اہم عہدہ ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی آئی ہے, وہ پڑی ہوئی ہے اور باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے اور اسمبلی ابھی لٹکی ہوئی ہے کہ جناب وہ علوی صاحب نے روکی ہوئی ہے اور وہ جو 15 دن یا 20 دن یا 25 دن کے بعد وہ ہوگا. تو اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ فوج کے اندر یہ قائم مقام والا چکر تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور عارف علوی صاحب پوری طرح ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے مبینہ طور پر اس کے لیے تیار تھے. دوسری جو ہے وہ جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور یہ وہ بالکل بھی اس میں ان کو کوئی بھی اس تعیناتی کے وجہ سے کوئی فریق ماننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آئین کے تحت تو جو سچی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کسی کا بھی پابند نہیں ہے. وہ تنہا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو اسمبلی آئی ہے ان میں سے کون کون سے لوگوں کے میں نام جو ہے وہ مجھے کس بندے کو میں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگانا اور کس کو آرمی چیف لگانا. لیکن بہرحال ویسے ایک جمہوری معاشرے کے اندر مشاورت ہوتی ہے دوستوں سے, ساتھیوں سے, اتحادیوں سے, وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ اگر آتی ہے اسمبلی اور یہ روک لیتے تب بھی بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی. اچھا پھر دوسرا ایک اور پھر انہوں نے پلان سوچا تھا کہ مبینہ طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اثر انداز ہو جائیں گے, لیکن جب دیکھا کہ نہیں ہو سکتے تو انہوں نے ایک اور پلان سوچا تھا. وہ پلان یہ سوچا تھا کہ جب یہ اسمبلی آئے گی تو عارف علوی صاحب اس کی اپروول دینے سے پہلے خان صاحب کو بس اتنا بتا دیں گے کہ جی کس بندے کا نام آیا ہے, یعنی کہ کس جرنیل کا نام آیا ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ فوری طور پہ ایک تقریر کھڑکا دیں گے, ہو سکتا ہے ویسے بھی ویسے ہی کریں, لیکن وہ ایک تقریر کھڑکا دیں گے اور کیا دیں گے کہ جناب وہ دیکھو وہ تو فلانے کو لگانا چاہتے تھے لیکن پھر میرے پریشر کی وجہ سے یہ فلانا بندہ ہو گیا. اب چونکہ وہی بندہ اناؤنس ہوگا تو پھر ایک تاثر جائے گا کہ خان صاحب تو جیت گئے, اور پھر خان صاحب لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کریں گے اور وہ ڈھول باجے شادیانے بجاتے ہوئے جشن فتح مناتے ہوئے تاریخوں کے اعلان کرتے ہوئے نکل جائیں گے. تو وہ کہانی بھی سنا ہے کہ کچھ کام ہو گیا گڑبڑ. عارف علوی صاحب کو بتا دیا گیا کہ جناب معاملات اس طرح نہیں چلیں گے, اب آپ کو بیہیو کرنا ہوگا. یہ اس طرح جس طرح پہلے بیہیو کر رہے تھے گورنر کی تعیناتی کی اسمبلی روک کے, اس طرح والا معاملہ ادھر نہیں چلنا. اچھا ایک تو یہ سارا معاملہ تھا. اب میں آپ سے اس بات پہ آتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر سینیٹر اسحاق ڈار کیسے کودے اور کیسے انہوں نے اس مشن امپاسبل کو پاسبل بنایا کہ جہاں پر عمران خان صاحب ہر چیز میں جسے کہتے ہیں نا کہ مبینہ طور پہ بظاہر اصل کہ فساد پیدا کر رہے بدلے ہوتے کہ جی ہم نے کوئی کام آسانی سے نہیں ہونے دینا. ان کی طرف سے بندوں کی کالیں بھی پکڑی گئی, ان کے وزراء کے بیان بھی جی اسلحہ لے کر آئیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایک خوف و راز کی فضا انہوں نے پھیلا دی تھی. فیصل واڈا پریس کانفرنس سے کر رہا تھا کہ جی لاشیں نظر آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پھر وہاں پہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک بندہ بھی مر جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بندہ تو کسی اور کی گولی سے مرا تھا, اور جس کی گولی سے مرا تھا اس کا ایف آئی آر میں کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب نے ترقی یہ کی کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اسٹیک ہولڈر بننے کے بجائے اسے کم ہو کے ڈی جی سی پر آئے, ڈی جی سی سے کم ہوتے ہوتے وہ ایس ایچ او سٹی وزیر آباد پہ آ گیا. آج بھی وہ تقریر کر کے اپنے لانگ مارچ کی شرکا سے ہی کہا کہ دیکھیں جی وہ میری مرضی کے مطابق تو ایف آئی آر ہی نہیں, میری حکومت ہے لیکن میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا. اب بات ہے کہ بندہ قانون کو تو بائی پاس نہیں کر سکتا نا, آپ میڈیکلی نہ جا کے کرائیں تو پھر آپ یہ باتیں تو نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک غیر یقینی کی فضا تھی. لوگ اسلام آباد کے اندر باتیں کرتے کہ یار یہ معاشرہ لگ جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, فلاں کے لیے دباؤ آ گیا, فلاں کے لیے دباؤ آ گیا, پنڈی اس سے خوش نہیں ہے, لندن اس سے خوش نہیں ہے, اسلام آباد اس سے خوش نہیں ہے. لیکن اب ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جناب تمام معاملات جو ہیں سموتھلی سیٹل ہو گئے اور کوئی ایسا معاملہ اب باقی نہیں رہا. عارف علوی صاحب بھی بس سب اوکے ہو گیا ہے. اور امپورٹنٹ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک عارف علوی صاحب سے ملاقات آج کی ہے, اور وہ ملاقات ان کی اس مقام پر نہیں ہوئی جہاں پر عموماً صدر مملکت اپنے مہمانوں سے ملا کرتے ہیں, یعنی کہ آفیشیل ملاقات والی جگہ پہ نہیں ہوئی ایوان صدر کے اندر ہی ہے, لیکن ایک پرائیویٹ جگہ پر ہوئی ہے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دوسری ملاقاتوں کی طرف آ جاتے ہیں. جی ایک ملاقات آج ہوئی ہے, ابھی تک اس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا, ممکن نہ ہو یا نہ ہو.
مبینہ طور پہ وہ آرمی چیف صاحب کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہم ایک اس حوالے سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو سمری آنی تھی وہ آرمی چیف صاحب خود لے کے چلے گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کے پاس یا صحافیوں کے پاس یا یہ جو خبر باہر نکلتی ہے کہ سمری آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ اس وقت نکلتی ہے جب جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اس کی اناؤنسمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اناؤنسمنٹ نہیں چاہ رہے اس وقت تک اگر سمری آئی بھی ہوئی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ تو یہ ایک گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، تو اس میں ممکن ہے کہ انہوں نے سمری دی ہو اور ساتھ کوئی جو انہوں نے اپنی رائے دینی ہے بطور آؤٹ گوئنگ آرمی چیف وہ بھی انہوں نے دے دی ہو۔ یہ تو ہوگی ایک ملاقات۔ ایک دوسری ملاقات ہے جی، وہ دوسری ملاقات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے۔ وہ دوسری ملاقات ہوئی ہے کہ جناب صادق حسین جیلانی صاحب تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی مدد سے بنے تھے چیئرمین سینٹ، اور بعد میں بھی ان کا بڑا ساتھ انہوں دیتے رہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے آج ایک ملاقات کی ہے صادق حسین جیلانی سے اور ان سے مطالبہ کیا جی کہ آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں، لیکن صادق حسین جیلانی صاحب نے نہ صرف انکار کر دیا ہے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے سے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لیں، میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اب صادق حسین جیلانی کے اس اعتماد کے پیچھے کیا گیم ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی اہم موڑ ہے کہ صادق حسین جیلانی کی جو بیسکلی بیس تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ تھے، اب وہی ووٹر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چیئرمین نہیں، ہم آپ کا استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن وہ کہتا ہے جی لے آؤ۔ پھر وہ کہتا ہے نا کہ مجھ کا تو بھینس کا تو سارا زور قلعے کے اوپر ہوتا ہے، تو کس کا مطلب ہے کہ صادق حسین جیلانی صاحب کا قلعہ فی الحال تک قائم ہے۔ وہ کیوں قائم ہے؟ ممکن ہے کہ صادق حسین جیلانی صاحب ایک جب صدر مملکت ملک پہ نہیں ہوتا یا چھٹی پر ہوتا ہے تو وہ قائم مقام صدر مملکت ہوتا ہے، صادق جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، تو صادق حسین جیلانی صاحب وہ بھی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ جب پہلے سارا یہ تیاری، اب تو ویسے عارف الوی صاحب بھی راضی ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوتے تو ممکن ہے عارف الوی صاحب بیمار ہو جاتے، چھٹی پہ چلے جاتے، تو جو سمری ہے اس پہ اس کی اپروول کے اوپر بھی چیئرمین سینٹ ہی بطور ایکٹنگ صدر دستخط کرتے، تو ایک اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسری ملاقات تھی جی۔ تیسری ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو آپ صرف پاکستان کا وزیر خزانہ نہ سمجھیں، وہ کن حالات میں ملک سے گئے تھے، وہ کن حالات میں ملک میں آئے ہیں، اور وہ شخص ہیں جن کے آنے کی سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ عمران خان کو ہوئی تھی، کہ وہ دیکھیں جی وہ وزیر اعظم کے جہاز میں گیا تھا اور وہ وزیر اعظم کے جہاز میں ہی واپس آیا اور وہ وزیر خزانہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خان صاحب چیختے چلاتے رہ گئے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے، سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بے جانا ہوگا کہ وہ براہ راست نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ چونکہ کلوز ہیں تو ان کی گائیڈنس وہ ضرور لیتے ہیں، اور ان کی کسی بھی جگہ پہ موو کرنے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بطور نواز شریف کے نمائندہ کے طور پہ بھی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب کے نمائندے کے طور پہ یقیناً ملاقات کی ہے آصف علی زرداری صاحب سے اور مولانا صاحب سے، کیونکہ یہ حکمران اتحاد کے اندر یہ دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پی ایم ایل این کے بعد، اور آصف علی زرداری صاحب نے اور مولانا صاحب نے ایک ہی بات کہی ہے اسحاق ڈار صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی طرف سے کسی کا نام نہیں دینا چاہتے، آپ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت جس کا فیصلہ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ پورے زور کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس چیز کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی آج ہم کسی کا نام دے دیتے ہیں، کل کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں کہیں گے کہ جناب وہ دیکھیں یہ تو نام آپ نے دیا تھا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کوئی رکاوٹ کوئی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آصف زرداری صاحب تو ویسے بھی اتحاد میں برکت کے بڑے قائل ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو ان دونوں نے جو ہے وہ ٹوٹل فری ہینڈ دے دیا پی ایم ایل این کو، اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں اگرچہ وزیر اعظم صاحب پابند کسی کے نہیں ہیں، لیکن آپ ایک اخلاقیات ہوتی ہیں نا کہ آپ کے کوئی اتحادی ہیں جن سے مل کے آپ نے حکومت بنائی ہے تو آپ انہیں اعتماد میں لیتے ہیں، تو وہ اعتماد میں لینے کے لیے جو ملاقات ہوئی وہ آج اسحاق ڈار نے کی، اور اسحاق ڈار کو انہوں نے پورے تعاون کی یقین دہانی کرا دی، یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کی ایک کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک ملاقات ہوئی ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی عارف الوی سے، یہ وہ آج کی ملاقات ہے جس نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیسے تبدیل کر کے رکھ دیا جی؟ عارف الوی صاحب تو تلے ہوئے تھے جناب، یہی خبریں آتی کہ جی وہ تو اسمبلی روک لیں گے، پریشانی پیدا کر دیں گے، ہونا تو وہی ہے جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہو، لیکن ایک غیر یقینی کی صورتحال تو پیدا کر ہی سکتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ان سے ملاقات ہوئی ہے، بظاہر جو خبر چلی وہ یہ چلی ہے
کہ انہوں نے ملک کی معاشی صورتحال پہ بات کی ہے اور فلانی چیزوں پہ مالیاتی امور پہ بات کی ہے، یہ بات یقیناً کی ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں، لیکن کچھ اس میں بڑی ایکسکلوزیو چیز ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ عارف علوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب پہ ہوئی، وہ ایوان صدر کے اندر ہی ہے، لیکن یہ اس جگہ پر نہیں ہوئی جہاں پہ صدر مملکت اپنی آفیشیل ملاقاتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ملاقات اس جگہ پر ہوئی ایوان صدر کے اندر، یہ غالباً چوتھا یا اس کا 5واں فلور ہے، جہاں پہ صدر عارف علوی صاحب اپنے ذاتی دوستوں سے ملا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دوستانہ ملاقات تھی، ایک آفیشیل ملاقات نہیں تھی۔ تو پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو سمجھایا کہ جناب یہ ملک سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے اور ملک کی معیشت اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتی کہ ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام رہے۔ جناب تسی عمران خان نے بھی سمجھا لو تو خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ ایک کام ہو جائے گا خراب۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کون سی تیاریاں کر رکھی ہیں، اگر وہ علوی صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے کیا پارلیمنٹ کے ذریعے کن طریقوں سے اس کا سد باب کر لیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار خواب خراب ہی ہوں گے۔ تو عارف علوی صاحب نے ان کو کہا کہ یار میں تو مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی میں تو رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن یہ ہے کہ اب کچھ ہمیں بھی کچھ فیس سیونگ دے دیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے پوچھا کہ کس قسم کی فیس سیونگ آپ چاہتے ہیں؟ کہتے جی کوئی ایک کمیٹی بنا دیں، حکومت تو اس کو انیشیٹ کرے، کچھ پی ٹی آئی کے ممبرز ہو جائیں، کچھ آپ کے حکمران اتحاد کے ہو جائیں، اور کچھ تھوڑا سا کچھ پہلے ارلی الیکشن پہ آ جائیں، چلے بہت زیادہ ارلی پہ نہ بھی آئیں۔ تو اسحاق ڈار نے کہا جی اچھا ہم اس پہ کر لیں گے بات، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان کو یہ بتا دیا کہ جناب یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کوئی پرابلم پیدا نہیں کریں گے؟ تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی طرف سے ایک خبر جانی چاہیے میڈیا کے اندر جس میں آپ اس چیز کا اظہار کریں گے۔ اچھا اس کے بعد عارف علوی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، جو 5ویں ملاقات آج کیا، وہ ہوئی اعظم سواتی سے اور صادق سنجرانی سے۔ صادق سنجرانی سے جو ملاقات ہوئی تو اس کا کچھ اور مطلب ہے ہوئی، اچھا یہ بھی اسی دوستوں والی جگہ پہ ہے، اور پھر اس کے ٹکرز بھی چلیں کہ عارف علوی صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ دوستوں سے گفتگو کی ہے۔ وہ کون سے دوست تھے وہ ہم نے آپ کو بھی بتا دیے ہیں، ایک صادق سنجرانی صاحب تھے چیئرمین سینٹ، اور ایک اعظم سواتی صاحب تھے۔ اچھا صادق سنجرانی سے جو ملاقات ہے اس کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب ذرا اسٹیبلشمنٹ میں بڑے قریب ہیں، اور وہ ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر بھی ہوتے ہیں، تو اور پھر وہ ابھی دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں چیئرمین سینٹ سے ان کو ہٹائے جانے کی، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی، تو اس حوالے سے انہوں نے ملاقات کی ہوگی۔ اور دوسری جو ملاقات ہے وہ اعظم سواتی کی ہے۔ اعظم سواتی اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے بڑے کلوز ہیں، کہ وہ عمران خان کے کہنے میں کبھی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ جا کے للکارنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ جناب ڈی جی سی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ روتے ہیں، کبھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یعنی کہ جو خان سب کہتے ہیں نا وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، میں کس ادارے پہ بات کروں، وہ مسلسل کری جا رہے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے آج کل وہ بڑے چہیتے ہیں، تو عارف علوی صاحب نے پھر ان کو ایک یقیناً میسج دیا ہے کہ جناب خان صاحب کو بتا دیں کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے معاملات میں سیٹل کرا دوں، لیکن کوئی بات نہیں بنی، تو بھائی جان ذرا میرے تو گلہ نہ کرنا، میری بڑی مجبوری ہے۔ تو یہ ایک ملاقات تھی 5ویں، جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پر ٹکر چلنے شروع ہوئے کہ صدر عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ بطور صدر جو میں پابند ہوں اپنے آئینی کردار کا، جو سمری آتی ہے وہ جو وزیر اعظم ایڈوائز کرتا ہے میں اس ایڈوائز کا پابند ہوں، اور میں اپنے جمہوری کردار پر یا اپنے آئینی کردار کو پورا کروں گا، اپنے فرائض کو نبھاؤں گا۔ خان صاحب مطلب بندہ کہتا ہے کہ علوی صاحب نے اتنی اچھی باتیں کرنی شروع کر دی جو کہ وہ پہلے نہیں تھے کر رہے، یہی صدر تھے، یہی آئین تھا، اور یہی آئینی کردار تھا وزیر اعظم کے حلف کے وقت بھی، وزراء کے حلف کے وقت بھی، گورنر پنجاب کی اسمبلی کے وقت بھی۔ لیکن اعظم سواتی صاحب کو معاف کیجیے کہ اعظم سواتی میں نے غلطی سے کہہ دیا، لیکن صدر عارف علوی صاحب کو یہ جمہوری کردار اور آئینی کردار اس وقت یاد نہیں آتا، لیکن اب اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد ان کو اپنا یہ کردار یاد آ گیا ہے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے میڈیا کے اندر ایک خبریں چلوا کے کر دیا ہے۔ سو لانگ مارچ کی بھی اب معاملات بس ایسے ہی ہوں گے، وہ تقریباً ٹھوسی ہو گیا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کبھی یہاں سے گھومتا ہے ادھر نکل جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے۔ ابھی گجر خان کے بعد اس نے پنڈی اسلام آباد آنا تھا، پھر پتہ لگا چکوال نکل گیا، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے، پنڈی اسلام آباد آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید وہ پنڈی میں آ گیا، کوئی ایک آدھی وہاں پہ تقریر شرکت کرائیں گے عمران خان صاحب، اور اس کے بعد سارے لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ملک میں بادشاہ، ملکہ اور شہزادے شہزادیاں اور عوام صاحب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے، تو کچھ ایسی صورتحال ہمیں بھی اب دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کرے پاکستان کی خیر کرے، لیکن بہرحال اسحاق ڈار کا مشن امپاسبل جو ہے وہ پاسبل ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔